السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے ود ناصر طور۔ دوستو بات کرتے ہیں رشیا اور یوکرین وار کی، کس میں کس نے حصہ کتنا ڈالا اور کس نے یوکرین کو جنگ میں دھکیلا، اور اب روس کی بیک ڈورز میں کون مدد کر رہا ہے، اور رشیا کے ساتھ کون بائیکاٹ کر رہا ہے، اور یوکرین کی کون کتنی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اور پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے جو پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ وہ روس کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، وہ معاملات کہاں تک پہنچے، اور اس معاملے میں شاید پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار بھی کوئی سٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں لگنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہ سکیں۔ دوستوں میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو سینیریو اس بات کا پتہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے یو ایس اے ہی تھا، کیونکہ یو ایس اے اس کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتا تھا اور روس ایسا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب جب روس کے ساتھ یہ جنگ جاری ہے اور یو ایس اے نے، ویسٹ نے یہ سب کو کہا ہے کہ روس کی تمام پروڈکٹس کا، اس کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن جو ضرورت کی اہم چیز ہے اس پر کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا، وہ ہے انرجی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پورا یورپ روس پر ریلائی کرتا ہے، اور یورپ کے وہ ممالک جو کہ نیٹو کا حصہ ہیں انہوں نے بھی اپنی سپلائز کو بند نہیں کیا، اور جنگ کے پہلے 100 دنوں میں $40 بلین کے گیس اور تیل وہاں سے خریدا، اور یورپین کنٹریز نے خریدا۔ اور اب تک جو ممالک جو کہ روس کے لیے اے ٹی ایم کارڈ ثابت ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر نیٹو ممالک ہی ہیں، اور ان میں جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، پولینڈ، فرانس، بیلجیم، انڈیا، چائنا اور ترکی ہے، جس میں زیادہ تر ممالک وہ ہیں جو کہ نیٹو کا حصہ ہیں۔ اب تک 61% انرجی یا روس سے تیل اور گیس یورپین ممالک خرید رہے ہیں، اور اب اگر یہاں بات کریں چائنا کی، اور اب چائنا اپنی ضرورتوں کا 75% تیل اور گیس روس سے حاصل کر رہا ہے، جو کہ سستے داموں لے رہا ہے، اور وہ اپنی کرنسی یوان میں پیمنٹ کر رہا ہے۔ اور اگر بات کریں انڈیا کی، ہمارے ہمسایہ کی، تو جنگ سے پہلے تک انڈیا روس سے صرف اپنی ضرورت کا 1% تیل روس سے خریدتا تھا، اور باقی زیادہ تر تیل وہ سعودی عربیہ سے خریدتا تھا۔ سعودی عربیہ اس وقت جب روس اور یوکرین کی وار شروع نہیں ہوئی تھی تب تک پہلے نمبر پر ایکسپورٹر تھا، جو کہ انڈیا کو تیل فراہم کرتا تھا۔ لیکن اب انڈیا کا سب سے بڑا امپورٹر آئل کا روس بن کے سامنے آیا۔ اب انڈیا اپنی ضرورتوں کا 18% تیل روس سے خریدتا ہے، اپنی امپورٹ کا 18% تیل روس سے خریدتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد یورپین ممالک اپنی 61% انرجی کے لیے جو تیل اور گیس وغیرہ ہے وہ روس سے حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یوکرین جنگ میں یوکرین کو تو دھکیل دیا گیا، لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی انرجی کو پورا کرنے کے لیے یورپین ممالک پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ویسٹ کی ہائپوکریسی دیکھیں کہ ویسٹ نے صرف اس پر اعتراضات ضرور کرتے ہیں کہ جی وہ کیوں خرید رہے ہیں، نہیں خریدنا چاہیے، لیکن وہ اس پر کسی کو روک نہیں سکے۔ صرف کیا ہوا؟ یوکرین جل رہا ہے۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان روس سے ابھی تک تیل خریدنے میں ناکام کیوں رہا ہے۔ جس دن جنگ شروع ہوئی اس دن عمران خان صاحب وہاں موجود تھے، اور ان سے ولادیمیر پوٹن سے کافی لمبی چوڑی بات چیت بھی ہوئی، اور اس میں پاکستان نے ان سے گندم اور تیل خریدنے کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی رجیم چینج ہوئی، اور رجیم چینج کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے حکومت سنبھالی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ میاں شہباز شریف کے دفتر سنبھالنے کے بعد بھی سمرقند میں ولادیمیر پوٹن اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر بھی انہوں نے زور دیا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان گیس پائپ لائن جو کہ ویزیبل ہے، جو کہ ممکن ہے، اس کو مکمل کیا جائے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کام شروع نہیں کیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز
یا میں کہنا چاہوں گا جو پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شاید ایک نیا سٹنٹ کرنے جا رہے ہیں جو شاید کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف نقل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی. جیسے کہ عمران خان صاحب کو ہر جگہ کاپی کیا جاتا ہے. جیسے کہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک جگہ سگنیچر کیے تو وہ پوری دنیا میں سب نے اپنے پاس لوگوں کو بلا کر ان کی قمیضوں پر، ان کی شرٹس پر سگنیچر کیا، آٹوگراف دیا. حتیٰ کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے ایسا کیا، حتیٰ کہ انڈیا کے سیاستدان، بلکہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی ایسا کیا. اور اس کے بعد چند دن پہلے جب عمران خان صاحب کسی عام ہوٹلس پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اور انہوں نے چائے میں روٹی ڈبو کر کھائی، تو اس کے بعد اسی پریکٹس کو یو کے اور یو ایس اے میں جو یو ایس اے کے حکومتی عہدیداران ہیں وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ if the عمران خان can do this then why I can't. تو اسی طرح سے جب پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تو وہ سائفر جو کہ یو ایس اے کی طرف سے تھا، اب وہ تھا یا نہیں تھا جو بھی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ لے کر عوام میں گئے، اور عوام نے امریکن غلامی کو نامنظور قبول نہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. اور اب پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ وہ روس کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں تقریباً، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ریٹ پر تیل خریدتے ہیں جس ریٹ پر انڈیا تیل خرید رہا ہے. لیکن آج ان کا بیان ایک آیا کہ ہمیں امریکہ نہیں روک سکتا، ہمیں امریکہ نہیں روکے، امریکہ ہمیں نہ روکے، امریکہ ہمیں نہیں روک سکتا روس سے تیل خریدنے سے. بندہ یہ پوچھے اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ کو روکا کس نے؟ جبکہ یو ایس اے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان یا ایسے ممالک جن کی انکم کم ہے، لو انکم کنٹریز، روس سے تیل خرید سکتے ہیں اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ایک اور اہم چیز کہ جب روس سے تیل خرید رہے ہیں، انڈیا جب تیل خرید رہا ہے اس پر یو ایس اے کو اعتراض نہیں، تو ہم پہ اعتراض کیوں کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں نہیں روک سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ احکامات ضرور آتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے. ہم لوگ خود مختار نہیں ہیں. ایسا کچھ ضرور ہے کیونکہ بار بار اسی چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمیں نہیں روک سکتا. اور اب یہ اسحاق ڈار صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے عمران خان نے امریکن غلامی کو نامنظور کرتے ہوئے عوام میں نکلے اور ان کا یہ بیانیہ بہت زیادہ کامیاب ہوا، تو اب وہ بھی اپنا ایسا ہی بیانیہ بنائیں کہ ہم نے امریکن پریشر کو بیئر کرتے ہوئے، امریکن پریشر ہونے کے باوجود ہم نے روس سے تیل خریدا اور عوام کو ریلیف دیا تاکہ ان کا کچھ بیانیہ بن سکے اور آنے والے الیکشنوں میں عوام کا سامنا کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر اور پاکستانی حکومت، پی ڈی ایم حکومت، پاکستانی عوام کے لیے یہ تجربہ کار حکومت کہاں تک کیا کرتی ہے اور پاکستانی عوام کو کہاں تک ریلیف فراہم کرتی ہے، کہ پاکستانی عوام کو ریلیف ملتا بھی ہے یا نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ آپ کا اور اس ملک پاکستان کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.